اسلام کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان سے سب سے بڑی جنگ، جس جنگ میں دونوں مخالف فوجوں میں صحابہ تھے، ایک طرف داماد رسول تو دوسری طرف زوجہ رسول۔ وہ اسلام جس نے کفار کی بڑی بڑی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، آج ایک دوسرے کی جان کے در پہ کیوں ہو گئے تھے؟ اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، جس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے، جو کہ شام کے گورنر تھے، قصاص طلب کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان کا قبیلہ ایک ہی تھا اور ان میں رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے قصاص کا اعلان کیا، تو مدینہ میں 10,000 باغی کھڑے ہو گئے کہ ہم قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے قصاص۔ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ قصاص لینے پر زور ڈال رہے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی حالات و واقعات سمجھنے سے قاصر تھے۔ اور دوسری طرف حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور بی بی عائشہ بھی قصاص کا تقاضا کرنے لگے، جس کے جواب میں حضرت علی نے یہ کہا، کیونکہ حکومت ابھی کمزور ہے، اسے مضبوط ہونے دو، میں قصاص ضرور لوں گا۔ لیکن بی بی عائشہ اور حضرت زبیر اور طلحہ نے یہ بات نہ مانی اور آپ تینوں بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ حضرت علی کے خلاف ایک فوج جمع کر سکیں، جس پر حضرت عمار بن یاسر نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں ہمارے نبی کی بیوی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ تم عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا۔ یہی وجہ بنی تھی اسلام کی پہلی جنگ، جنگ جمل کی، جس میں مسلمان نے مسلمان پر تلوار اٹھا لی۔ بی بی عائشہ کا لشکر مولا علی کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑا۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ ان پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام عوب ہے، جسے سن کر حضرت عائشہ چونک سی گئی، کیونکہ ان کو نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا بنے گا جس پر ہونک کے کتے بھونکیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے واپس جانا چاہا، لیکن حضرت زبیر اور طلحہ انہیں بہلا پھسلا کر میدان جنگ کی طرف لے گئے۔ اس جنگ میں ایک طرف حضرت عائشہ تو دوسری طرف حضرت علی تھے۔ جنگ کے آغاز میں حضرت زبیر مولا علی کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب مولا علی کو اس کی اطلاع ملی تو مولا علی نے کہا، میں خود جاتا ہوں اور زبیر سے بات کرتا ہوں۔ جب وہ حضرت زبیر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ زبیر، تجھے یاد ہے ایک بار تو مجھ سے بہت پیار کر رہا تھا، تو نبی پاک نے کہا کہ زبیر، آج تو علی سے محبت سے پیش آ رہا ہے، لیکن ایک روز تو علی کے خلاف تلوار اٹھا لے گا اور اس دن تو ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زبیر ایک دم خاموش سے ہو گئے اور رونے لگے اور تلوار میان میں رکھ کے میدان جنگ سے چلے گئے۔ جس کے بعد حضرت علی کی فوج کا ہی ایک سپاہی حضرت زبیر کے پیچھے گیا اور ان کو قتل کر کے ان کا سر مبارک حضرت علی کو پیش کیا۔ مولا علی حضرت زبیر کا کٹا ہوا سر دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ زبیر کے قاتل کو میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ جس کے بعد ان کا وہ سپاہی حضرت علی کی فوج چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اور دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر زبردست حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ ایک بہت ہی بڑے اونٹ پر بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد لشکر اس اونٹ کی حفاظت کر رہا تھا، تو حضرت علی نے اس اونٹ کو نشانہ بنانے کا سوچا، کیونکہ وہ اس فوج کا سینٹر تھا، اور اگر وہ اونٹ کسی طرح سے گر جاتا تو بی بی عائشہ کی فوج پسپا ہو جاتی۔ تو حضرت علی نے حضرت امام حسن سے کہا کہ اونٹ کو نشانہ بنایا جائے، تو حضرت امام حسن لشکر کو چیرتے ہوئے بی بی عائشہ کے اونٹ تک پہنچے اور اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی۔ جس کے بعد بی بی عائشہ اونٹ سے گرنے ہی لگی تھی کہ ایک گھڑ سوار نے بی بی عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ جس کے بعد لوگ یہ کہنے لگے کہ مولا علی نے بی بی عائشہ کی حرمت پامال کر دی،
لیکن بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بھائی محمد بن ابو بکر تھا۔ جب اونٹ نیچے گرا تو بی بی عائشہ کی فوج میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے بھی اپنی فوج کو روک دیا اور بی بی فاطمہ کو عزت و اکرام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا، کیونکہ ان کو نبی پاک کی یہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی پاک نے یہ فرمایا تھا کہ علی ایک روز عائشہ کے ساتھ تیرا جھگڑا ہوگا، جس کے بعد تو عائشہ کو واپس بھیج دی اور مزید کچھ نہ کری۔ جس کے بعد بی بی عائشہ ساری زندگی روتی رہیں اور عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں علی کے خلاف فوج لے کر جا رہی تھی۔ اسی کے بعد بی بی عائشہ نے یہ تک فرما دیا کہ مجھے نبی پاک کے ساتھ نہیں بلکہ میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، ایک تو مولا علی کے خلاف جنگ کرنے اور دوسرا اس بات کی مخالفت کرنے پر بھی، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں رہو، اور دوسری طرف مولا علی بھی اپنے مخالف فوجوں کی لاشوں کو دیکھتے تو نہایت اداسی کے ساتھ رونے لگتے، کیونکہ قتل ہونے والے بھی مسلمان ہی تھے۔